ایک میرے آقا کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت صعب، اور وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا ام صعب قد ماتت فأی صدقۃ افضل۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے اور بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اے پیارے آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں اپنی ماں کو کون سا صدقہ دوں کہ ان کو ایصال ثواب ہو۔ اب دیکھیں مستحق کو روٹی کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، مستحق کو کپڑے دینا یہ بھی صدقہ ہے، ثواب پہنچے گا، اور اسی طرح اور بھی اقسام ہیں صدقے کی۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الماء، کہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا صدقہ کرو۔ تو انہوں نے کیا مدینہ طیبہ میں کنواں کھدوایا اور اس کا نام کیا رکھا؟ ھذہ بئر ام سعد، کہ یہ کنواں حضرت سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو اب اس کنویں سے میرے آقا صحابہ کرام اہل بیت عظام پانی نوش بھی کرتے ہیں اور اس سے وضو بھی فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس چیز پر نام رکھ دیا جائے وہ حرام نہیں ہوتی بلکہ وہ طیب طاہر ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے۔ میرے آقا نے استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ جس چیز پر نام رکھ دیا جائے حرام نہیں ہوتی بلکہ وہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کے سلسلہ میں ایک اور حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا کے دور میں ایک آدمی تھا اور اس کے دو بیٹے تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹو ایسا کرنا، میرے مرنے کے بعد میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا، 50 وہ لڑکا کرے گا، 50 وہ لڑکا۔ تو جو لڑکا میرے آقا کا غلام نہ تھا اس نے تو 50 غلام باپ کے لیے آزاد کر دیے، لیکن جو سرکار کا غلام تھا وہ بارگاہ رسالت مآب میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی، میں اگر 50 غلام آزاد کروں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، اس کی طرف سے حج کرو، اس کی طرف سے صدقہ دو، اس کی طرف سے تم غلام آزاد کرو، اس کو ثواب ملے گا ان کان مسلمان، اگر وہ مسلمان ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایمان ہے تو ثواب ملے گا، ایمان نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔